بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کی دو نیک دل بیویوں کی کہانی۔ دوستو، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کے سامنے دہرانے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسے شخص کے گھر کی داستان ہے جسے سننے کے بعد یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے۔ اس شخص کا نام محمد فیروز تھا۔ فیروز کا تعلق ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ باپ دادا کے بعد اس نے کاروبار کو سنبھالا تو اب بھی شہر کا جانا پہچانا تاجر تھا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بیوی بچے سب مطمئن تھے اور ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ یہ شخص محمد فیروز بہت ہی خوش اخلاق، ملنسار اور خوش مخلص طبیعت کا مالک تھا انسان تھا۔ ہر ایک کے ساتھ ہنس کر بولنا، مسکرا کر ہر کسی کی بات سننا اور خلوص دل کے ساتھ مشورہ دینا جیسے اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ اور شاید اس کی اتنی کامیابی کا راز بھی یہی تھا۔ لیکن آج کل محمد فیروز خود ایک الجھن میں گرفتار تھا، اور وہ الجھن اس قسم کی تھی کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ محمد فیروز اکثر کاروبار کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور دوسرے شہر میں جا کر رہتا، اور وہاں اسے کئی دن گزارنے پڑتے تھے، کبھی 15-20 دن بھی، تو کبھی تو 2 ماہ بھی لگ جایا کرتے تھے۔ فیروز کے خاندان والے، بیوی بچے سبھی اس کی اس روٹین کے واقف تھے، لیکن کچھ دنوں سے فیروز ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ وہ شادی شدہ انسان تھا۔ 2 ماہ کے لیے جب اسے اپنی بیوی اور بچوں سے دور رہنا پڑتا تو اکثر یہ صورتحال اس کے لیے پریشان کن ہو جایا کرتی۔ اس نے اپنے چند قریبی عزیزی دوستوں کے ساتھ اپنی یہ پریشانی شیئر کی۔ جس نے سنا، اس نے مشورہ دیا کہ نکاح کر لو، وہاں دوسرے شہر میں تم اکثر آتے جاتے ہو، 2 ماہ کا وقت بھی گزارنا پڑتا ہے، بہتر ہے کہ تم یہاں بھی ایک نکاح کر لو تاکہ تمہیں کسی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں بھی تمہارا اپنا گھر ہوگا، بیوی ہوگی، تو سب معاملات اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے۔ فیروز ایک عجیب الجھن کا شکار تھا۔ الجھن ایسی تھی کہ اگر وہ دوسرا نکاح کرے گا تو یقیناً اس کی بیوی اور بچے ڈسٹرب ہوں گے۔ اس کے بیوی بچوں کو یہ بات یقیناً اچھی نہیں لگے گی، لیکن وہ خود کس مشکل اور پریشانی کا شکار تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کئی بار وہ اپنا کام مکمل کیے بنا ہی واپس آ جاتا، لیکن بہت بار اس صورتحال سے گزرنے کے بعد آخرکار فیروز نے ایک کڑا فیصلہ کیا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا وقت آیا، اور پھر اس نے 2 بہت قریبی دوست اس کے ساتھ تھے، اور یوں خاموشی سے فیروز نے اس دوسرے شہر میں ایک اور نکاح کر لیا۔ امیر شخص تھا، اسے کسی قسم کی کوئی تنگی تو تھی ہی نہیں۔ چند دن پہلے تو وہ وہاں ایک مکان خرید چکا تھا۔ جو عورت اس کی زندگی میں شامل ہوئی وہ 8 سالہ شادی شدہ زندگی گزار چکی تھی، طلاق یافتہ تھی، اور ایک بانجھ عورت تھی، اور اسی وجہ سے اسے طلاق بھی ہوئی تھی۔ لیکن فیروز کو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ یہ شادی تو محض اس نے وقت گزارنے کے لیے کی تھی، کیونکہ یہاں یہ 2 ماہ گزارنا اس کے لیے اکثر مشکل ہو جایا کرتا، اور یوں خاموشی سے یہ معاملہ اندر ہی اندر چلتا رہا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، لیکن ایسا صرف فیروز سوچ رہا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد فیروز جب واپس اپنے گھر آیا تو محض 1 دن کے اندر فیروز کی بیوی نے بھانپ چکی تھی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ فیروز یہاں آ کر اس عورت سے بات چیت کرتا رہتا اور یا اس کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ فیروز خود بھی ایک متعہد انسان تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کو بھی یہ بات بتا چکا تھا کہ تمہارے پاس اسی وقت آیا کروں گا جب مجھے اس شہر میں کام ہوگا، اس کے علاوہ تمہیں ہر ماہ کا خرچہ ملتا رہے گا۔ اور پھر اس کی دوسری بیوی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن فیروز کی پہلی بیوی جس کا نام فہمیدہ تھا، وہ ایک سمجھدار اور باشعور عورت تھی۔ وہ محض 1 ہی دن کے اندر یہ بھانپ چکی تھی کہ اس کے شوہر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آئی ہے، کچھ ایسا ہے جو بدلا ہوا ہے، کچھ ایسا ہے جو اس کی نظر سے چھپایا جا رہا ہے، یہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند دن وہ اپنے شوہر کو تنقیدی نظروں سے جانچتی رہی۔ پھر 1 ہفتہ گزرنے کے بعد فہمیدہ نے سلمہ بوا کو بلایا۔ سلمہ بوا فہمیدہ کے دور پرائے کی چچی تھی۔ ان کی اولاد تھی اور اکیلے ہی زندگی بسر کر رہی تھی۔ زیادہ تر راشن پانی کا خیال فہمیدہ ہی رکھتی تھی۔ فہمیدہ نے سلمہ بوا کو اپنے پاس بلایا اور اپنے دل کی بات ان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔
کہا بوا مجھے کچھ شک ہے کہ فیروز کچھ بدلے سے ہیں، ہو نہ ہو کوئی بات تو ہے، کوئی راز ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ سلمیٰ بوا نے کہا ارے بیٹی صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ فہمیدہ نے کہا کہ بوا مجھے لگتا ہے فیروز نے وہاں دوسرے شہر میں نکاح کر رکھا ہے۔ یہ سن کر سلمیٰ تو حیران رہ گئی، انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی ہائے ہائے یہ کیا کر دیا فیروز نے، دیکھنے میں تو اتنا سمجھدار انسان لگتا ہے۔ فہمیدہ نے کہا خالہ چپ رہیں، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کے ذمہ کام لگاؤں گی لیکن ابھی نہیں، جب فیروز کا دوبارہ دوسرے شہر چکر لگے گا تبھی میں آپ کے ذمہ کام لگاؤں گی تاکہ کنفرم ہو سکے جو بات مجھے شک میں ڈال رہی ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں، یا پھر صرف مجھے یہی وہم ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بوا کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا تم جیسا کہو گی، جب کہو گی میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ اور یوں اس دن سلمیٰ بوا رخصت ہو گئی اور فہمیدہ بھی خاموش رہی اور تقریباً 2-4 ماہ کا عرصہ گزرا۔ 4 ماہ بعد فیروز کو دوبارہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا اور فہمیدہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا بیگ تیار کیا، شوہر کے جانے کی تیاری مکمل کی اور اسے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر رخصت کیا۔ فیروز کے گھر سے چلے جانے کے بعد فہمیدہ نے سلمیٰ بوا کو بلاوا بھیجا۔ سلمیٰ بوا آئی تو فہمیدہ نے کہا سلمیٰ چچی فیروز گھر سے جا چکے ہیں اور اب آپ کا کام شروع ہو جائے گا، یہ لیجئے پیسے، آپ کو فیروز کا پیچھا کرنا ہے، ان کے پل پل کی خبر مجھے چاہیے، آپ وہاں جائیں، میں نے آپ کو رقم مہیا کر دی ہے، باقی کا معاملہ کیسے دیکھنا ہے، ان کا پیچھا کیسے کرنا ہے، وہ کہاں آتے جاتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں اور یا کسی عورت کا معاملہ ہے یا نہیں، یہ ساری خبر آپ نے لانی ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، 1 ہفتے کے اندر مجھے پوری تفصیلات بتا دیں۔ سلمیٰ بوا نے کہا تم فکر نہ کرو بیٹی۔ سلمیٰ بوا نے فہمیدہ کے دیے ہوئے پیسے مٹھی میں تھامے اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ مختصر سی بات تھی کہ بس میں بیٹھ کر انہوں نے بھی اسی شہر کا رخ کیا جہاں فیروز پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ ادھر فہمیدہ بے چینی سے سلمیٰ بوا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ فیروز نے تو 2 ماہ بعد واپس آنا تھا، لیکن سلمیٰ بوا اس نے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ سلمیٰ بوا کو اس نے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ بھی گزر گیا۔ سلمیٰ بوا واپس آئیں اور اپنے ساتھ جو خبر لائیں اس خبر نے فہمیدہ کے شک کو یقین کی مہر میں ثابت کرنے لگی۔ سلمیٰ بوا نے بتایا بالکل تمہارا شک درست نکلا، وہاں فیروز اکیلا نہیں ہے، اس نے باقاعدہ ایک مکان خرید رکھا ہے، جبکہ پہلے وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب اس نے وہ مکان خرید لیا ہے اور وہاں ایک عورت بھی ہے، پتہ چلا ہے کہ فیروز نے اس سے نکاح کر رکھا ہے۔ بوا کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے فہمیدہ کا رنگ پھک ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چچی آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے سے وعدہ کریں کہ اس بات کی بھنک باہر نہیں لگنی چاہیے، یہ راز مرتے دم تک آپ کے سینے میں رہنا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ جو خبر خود فیروز نے مجھ سے بھی چھپا رکھی ہے وہ کہیں سے بھی باہر نکلے۔ چچی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس راز کو اپنے سینے میں ہی رکھوں گی، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر تم اب کیا کرو گی۔ فہمیدہ نے کہا کچھ بھی نہیں چچی، بس انتظار کروں گی۔ سلمیٰ بوا چلی گئی اور فہمیدہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد فیروز واپس آ گیا۔ سلمیٰ نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر شوہر کا استقبال کیا، اس کے کام کاج کیے، اس کے آگے کھانا رکھا، اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھایا، یعنی اس کی باقی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ فہمیدہ نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیا، نہ اس کے جذبات کا اظہار کیا اور نہ ہی اس نے اپنے جذبات کو چہرے سے ظاہر ہونے دیا۔ وہ خاموش رہی، خاموشی سے اپنے شوہر کا جائزہ لیتی رہی۔ دوسری طرف فیروز بھی بالکل خاموش تھا، وہ بھی اپنے سارے کام روٹین کے مطابق کر رہا تھا، اپنی بیوی کو وقت دے رہا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنے خاندان کو لے کر اکثر باہر آیا جایا کرتا تھا، ان کو خرچ پانی کی طرح ہی دیتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی تھی، لیکن فیروز اس معاملے میں خاموش تھا۔ وہ کبھی اس بات کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہیں لایا تھا کہ اس نے دوسرے شہر میں کوئی نکاح کر رکھا ہے۔ فہمیدہ اکثر سوچتی تھی کہ آخرکار فیروز اس بات کا ذکر کیوں نہیں کر رہا، شاید وہ اپنے بیوی بچوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا، شاید اس نے اپنی ضرورت کے تحت وہاں نکاح کر رکھا ہے، شاید وہ اپنے بیوی بچوں کے نظروں میں اپنا عزت اور وقار قائم رکھنا چاہتا ہے، یا پھر نہ جانے کیا معاملہ ہے، لیکن فیروز خاموش تھا اور فہمیدہ بھی خاموش تھی کیونکہ وہ ایک طرح تو مطمئن زندگی گزار رہی تھی، اب بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، فیروز اب بھی باپ اور شوہر کا
کردار بخوبی نبھا رہا تھا۔ فہمیدہ کئی بار سوچتی رہی کہ اگر میں شکوہ کروں گی تو اس معاملے میں کروں گی، اس نے ہماری زندگی میں کوئی کمی آنے نہیں دی۔ ہر روز ہر معاملے میں وہ پہلے سے بڑھ کر اور بہتر ثابت ہو رہا ہے، پھر آخر میں کیوں گلہ کروں اس سے؟ فہمیدہ خاموش رہی، فیروز بھی خاموش رہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ دونوں کے 2 بیٹے تھے، دونوں جوان ہو گئے، پڑھائیاں مکمل ہو گئیں، دونوں بچوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب فیروز کے معاملات کچھ حد تک بدل چکے تھے۔ پہلے کی طرح وہ دوسرے شہر چکر نہیں لگایا کرتا تھا۔ اب اس کے بیٹوں نے بھی کافی حد تک کاروبار سنبھال لیا تھا، اور آخرکار ایک دن فیروز کا انتقال ہو گیا۔ وہ 4 ہفتے سے بیمار تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے وہ نمونیا کا شکار ہو چکا تھا۔ مسلسل علاج بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی تدفین کے بعد فہمیدہ نے بچوں کو مشورہ دیا کہ باپ کی وراثت کو تقسیم کر لیا جائے، دونوں بھائی اور بیوہ۔ لیکن جب فہمیدہ کے بیٹے وکیل کی موجودگی میں باپ کی جائیداد کو تقسیم کرنے لگے تو ماں نے یاد دلایا کہ بچوں، یاد رکھنا تمہارے باپ کی ایک بیوی نہیں 2 تھیں۔ یہ سن کر فہمیدہ کے بیٹے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اماں، آپ نے پہلے کبھی ہم سے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہمیں اس معاملے سے بے خبر کیوں رکھا؟ فہمیدہ نے کہا، اس لیے کہ تمہارا باپ ایسا چاہتا تھا کہ یہ اس کا معاملہ تھا، اور جب وہ خاموش تھا تو پھر میں بھی خاموش رہی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خرچ وغیرہ بھیجتا ہو۔ اس نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم تمہارے باپ کی جائیداد کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات کو بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس کی ایک بیوی دوسرے شہر میں بھی رہتی تھی۔ بچوں نے ماں کی بات پر آمین کہا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے اماں، ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے۔ اور یوں باقی وراثت کو برابر میں تقسیم کیا گیا۔ 2 بچوں اور 2 بیواؤں کے درمیان سارے معاملات نپٹانے کے بعد جب فہمیدہ نے ایک شخص کے ذمے یہ کام لگایا کہ اسے دوسرے شہر بھیجا اور ساتھ ہی محمد فیروز کی دوسری بیوی کا حصہ بھی اسے تھما دیا اور بتایا کہ ان کے گھر جانا، وہاں تمہیں اس نام کی ایک عورت ملے گی، اسے بتانا کہ محمد فیروز کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیوی کا جو حصہ اور جو حق بنتا ہے وہ ہم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس شخص نے امانت کو سنبھالا اور دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مطلوبہ مکان تلاش کیا۔ دروازے پر دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس شخص نے نام بتا کر تصدیق کی۔ عورت نے سر ہلایا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے محمد فیروز کے گھر والوں نے بھیجا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر وہ عورت چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ پردے کے پیچھے سے بولی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شخص نے اپنی جیب سے امانت نکالی اور جو فہمیدہ نے اس کے حوالے کی تھی وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رقم جو محمد فیروز کی وراثت کو تقسیم کرنے کے بعد آپ کے حصے میں آئی ہے، ان کے گھر والوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ وہ عورت چند لمحے کے لیے خاموشی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، معذرت چاہتی ہوں میرے بھائی، لیکن یہ رقم فیروز کے گھر والوں کو واپس کر دینا اور انہیں کہنا کہ میں اب محمد فیروز کے نکاح میں نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی میرا معاملہ نپٹا دیا تھا اور مجھے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جب انہوں نے اس شہر میں آنا جانا کم کیا تھا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور طلاق کے بعد میرا جو حق تھا وہ انہوں نے مجھے پہنچا دیا تھا۔ اب ان کی وراثت میں میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ شخص یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور خاموشی سے فہمیدہ کی دی ہوئی رقم واپس اپنی جیب میں رکھی اور واپسی کی سفر کے لیے بس اڈے کا رخ کیا۔ واپس پہنچنے کے بعد وہ فیروز کے گھر پہنچا اور فہمیدہ سے ملاقات کی۔ اس کی دی ہوئی امانت جیب سے نکالی اور میز پر ان کے سامنے رکھ دی۔ فہمیدہ نے حیران نظروں سے دیکھ کر کہا کہ یہ دینے کے لیے تو میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ یہ لفافہ واپس لے آئیں۔ اس شخص نے کہا، فہمیدہ بھابھی، آج میں نے اپنی زندگی میں 2 حیران کن عورتوں کو دیکھا، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں عظیم عورتیں ایک ہی شخص کی بیوی تھی، ایک ہی شخص کے نکاح میں تھی۔ فہمیدہ نے حیرت سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی، کھل کر کہو۔ وہ شخص کہنے لگا، جب آپ نے یہ رقم میرے حوالے کی اور کہا کہ یہ فیروز کی بیوہ کا حصہ ہے، یہ سن کر میں حیران رہ گیا کیونکہ فیروز بھائی نے کبھی کسی دوسری بیوی کا ذکر کیا تھا، نہ ہمیں اس بارے میں علم تھا، لیکن آپ کو علم تھا۔ اور حیرت کی یہ بات کہ آپ نے اس کے لیے حصہ بھیج رہی ہیں، جب انہوں نے
خود کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں سے بھی یہی سب واپس لوٹا دیا گیا۔ فہمیدہ نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے واپس کیوں لوٹا دیا؟ وہ شخص کہنے لگا، باجی ان کا کہنا ہے کہ فیروز بھائی کی بیوہ نہیں ہوں، فیروز بھائی نے اپنی زندگی میں ہی ان کا معاملہ نپٹا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیروز بھائی کا وہاں آنا جانا کم کیا تو انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور جو بھی ان کا حق تھا وہ انہیں دے دیا۔ فہمیدہ نے یہ بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس وقت جس نے بھی یہ بات سنی وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اکثر سیانے کہتے ہیں کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جسے دنیا میں اچھی بیوی ملی۔ وہ سمجھے کہ اسے دنیا میں جنت مل گئی، اور فیروز واقعی بہت خوش نصیب انسان تھا جسے دنیا میں 2 اچھی بیویاں ملی۔ ایک بیوی جو یہ بات جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے دوسرے شہر میں نکاح کر رکھا ہے، لیکن اس نے نہ کبھی اس بات کا ذکر کیا، نہ شوہر سے پوچھ گچھ کی، اپنے معاملات میں فرق آنے دیا، شوہر کی عزت اور وقار میں کسی قسم کی کمی پیشی آنے دی، اور شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوہ کا حصہ پہنچانے کی بھی کوشش کی، اور دوسری طرف اس نے بنا کسی لالچ کے وہ حصہ لوٹا دیا، حقیقت بتا دی، سچ بتا دیا کہ وہ اب تو فیروز کے نکاح میں نہیں ہے اور وہ اس کی وراثت کی حقدار نہیں ہے۔ اگر وہ عورت چاہتی تو خاموشی سے وہ حصہ رکھ لیتی، کیونکہ فیروز جو اصل بات جانتا تھا وہ تو اس دنیا سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے گھر والے تو اس حقیقت سے واقف ہی نہیں تھے۔ اس کے باوجود اس عورت نے سچ کہا اور فیروز کی بیوہ کا حق لینے سے انکار کر دیا۔ ان 2 عورتوں کی عظمت کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ دوستوں، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔